تو تھوڑی آپ کی آواز بڑھا دیں بس. مطلب شیخ کہ پانی پہ سفر کر دوں، پانی پہ سفر کر دوں یا آگ میں کودا کر، پانی پہ سفر کر دوں یا آگ میں کودا کر، اے دل گہے الفت میں کچھ ہم سے نہ پوچھا. پانی پہ سفر کر دوں یا آگ میں کودا کر، اے دل گہے الفت میں کچھ ہم سے نہ پوچھا کر، اور ایک روز تجھے نازک رستے سے گزرنا ہے. ایک روز تجھے نازک رستے سے گزرنا ہے، ایک روز تجھے نازک رستے سے گزرنا ہے، ایک روز تجھے نازک رستے سے گزرنا ہے. کاندھے کے ذرا اپنے اس بوجھ کو ہلکا کر، ایک روز تجھے نازک رستے سے گزرنا ہے، کاندھے کے ذرا اپنے اس بوجھ کو ہلکا کر. دوسری غزل کا مطلب شعر کہ میرا بھی یقیناً قد کچھ اور بڑا ہوتا. اچھا کیا بات، میرا بھی یقیناً قد کچھ اور بڑا ہوتا، اگر تیری طرح میں بھی لاشوں پہ کھڑا ہوتا. میرا بھی یقیناً قد کچھ اور بڑا ہوتا، اگر تیری طرح میں بھی لاشوں پہ کھڑا ہوتا. اور انصاف کو مجرم کی تصویر نظر آتی، انصاف کو مجرم کی تصویر نظر آتی. شیشے کے اگر آگے پتھر نہ کھڑا ہوتا. انصاف کو مجرم کی تصویر نظر آتی، شیشے کے اگر آگے پتھر نہ کھڑا ہوتا. اور ایک شعر دوسری غزل کا، ٹوٹ کر بکھرے نہیں تو پھر یہ شیشہ کیا کرے. ٹوٹ کر بکھرے نہیں تو پھر یہ شیشہ کیا کرے، ٹوٹ کر بکھرے نہیں تو پھر یہ شیشہ کیا کرے. پتھروں کی بھیڑ میں آخر یہ تنہا کیا کرے. ٹوٹ کر، دوستوں توجہ چاہوں گا، علامتی اشعار ہے، توجہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹ کر بکھرے نہیں تو پھر یہ شیشہ کیا کرے. پتھروں کے بیچ میں آخر یہ تنہا کیا کرے. اور کتنی آسانی سے تم نے کر لیا ہے معذرت، کتنی آسانی سے تم نے کر لیا ہے معذرت. بے سبب جو بہ گیا ہے اس لہو کا کیا کتنی آسانی سے تم نے کر لیا ہے معذرت، بہت اچھی، کتنی آسانی سے تم نے کر لیا ہے معذرت. بے سبب جو بہ گیا ہے اس لہو کا کیا کرے. پورا اسلام کا ایک فلسفہ اس شعر میں شامل ہے کہ بے سبب جو بہ گیا ہے اس لہو کا کیا کرے. بے سبب جو بہ گیا ہے. نئی غزل کے چند اشعار جتنا بھی سناؤں گا آپ سے کمی رہے تو معاملہ نہیں کر سکتے. سنیں یہ شعر کا مطلب کہ میرے چہرے کو ایک آئینہ چاہیے، میرے چہرے کو ایک آئینہ چاہیے. ڈاکٹر صاحب، میرے چہرے کو ایک آئینہ چاہیے، آئینہ کوئی چہرہ نما چاہیے. میرے چہرے کو ایک آئینہ چاہیے، آئینہ کوئی چہرہ نما چاہیے. کون ہے
کون ہمدرد ہے کون بے درد ہے، کون ہمدرد ہے کون بے درد ہے، جانچنے کے لیے سانحہ چاہیے۔ کون ہمدرد ہے کون بے درد ہے، جانچنے کے لیے سانحہ چاہیے، اصلیت بس نگاہوں سے دکھتی نہیں، اصلیت بس نگاہوں سے دکھتی نہیں، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے شاعر بھائی، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اصلیت بس نگاہوں سے دکھتی نہیں، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور یہ شعر بھی سن لیجیے کہ دل جلاتے ہیں وہ میرا یہ سوچ کر۔ اچھا، کیا بات ہے۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ ادب اسلامی کی محفل ہے، اور جو بھی شعراء یہاں اشعار ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے، گو کہ زیادہ تر اشعار میں صحیح تھے، لیکن کبھی کبھی کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ شاعر جو ہے وہ شعر ہر طرح کا کہہ سکتا ہے اگر شاعر ہے تو، لیکن کس طرح کا شعر کہنا چاہیے یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دل جلاتے ہیں وہ میرا یہ سوچ کر روشنی کے لیے دیا چاہیے، دل جلاتے ہیں وہ میرا یہ سوچ کر روشنی کے لیے دیا چاہیے۔ دوستو یہ تو بڑے اشعار ہو گیا، مرسی بھائی کی صدر صاحب تو خاموش ہے، ان کی طرف سے گرین چٹ ہے۔ ایک غزل پرانی غزل ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہے، مولانا موجود ہے، انہوں نے نہیں سنی ہے، میں سناتا ہوں، آپ بتا کے سن سکتے۔ مسئلہ ہے مصلحت عذر اور بہانوں پہ، مصلحت عذر اور بہانوں میں تیر رہ جاتے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ پرانی غزل کا مرتبہ آپ لوگوں کو پسند ہے، اس لیے کہ مصلحت عذر اور بہانوں میں تیر رہ جاتے ہیں، بہانوں میں اور گردری ہم کر نہیں سکتا، گردری ہم کر نہیں سکتا، کیوں نہ ہو جاؤں بے زبانوں میں، گردری ہم کر نہیں سکتا، کیوں نہ ہو جاؤں بے زبانوں میں، اور کل جو سائل کو میں نے کہ کل جو سائل کو میں نے دھتکارا، زہر کا ذائقہ ہے کھانوں کا، کل جو سائل کو میں نے دھتکارا، زہر کا ذائقہ ہے کھانوں میں، اور ہوش والوں کو چل کے سمجھائیں، ہوش والوں کو چل کے سمجھائیں، بات یہ طے ہوئی دیوانوں کی، ہوش والوں کو چل کے سمجھائیں، بات یہ طے ہوئی دیوانوں میں، اور بج رہی ہیں ہر طرف، بج رہی ہیں زنجیریں، ہر طرف بج رہی ہیں زنجیریں، کتنی رونق ہے قید خانوں میں، ہر طرف بج رہی ہیں زنجیریں، کتنی رونق ہے قید خانوں میں۔